بات ہے ان کو پورا کرنا اور سر فخر ہو کر اس پر عمل کرنا، مجبوری سمجھ کر نہیں۔ سامعین کرام، جمعہ کے دن خوشی سے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا، رب سے ملاقات، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پھر دیکھو کیا رب کی رحمتیں نہیں برستی ہیں؟ پھر دیکھو امن و سکون زمین پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل شر ومن كل عدو يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس کی قبضہ قدرت میں یہ سارا جہان ہے. اللہ رب العالمین کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب العالمین نے اہل کائنات کی طرف رہبر و رہنما بنا کر مبعوث کیا، اور جن کے ذریعے رب العالمین نے اس کائنات کے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام،
جمعہ کے اس مبارک موقع پر جس موضوع کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہوں گا، میں نے اس موضوع کے حوالے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے اہل ایمان تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو پہلو ہیں جس پر غور فکر کرنا، جن کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کے جو مخاطب ہیں وہ اہل ایمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہیں جنہوں نے اپنا نام عبد الغفار عبد الستار رکھا، جو اپنے آپ کی اپنی نسبت اسلام کی طرف رکھتے ہیں۔ تو اسلام کی طرف نسبت رکھنے والوں رب العالمین کا خطاب ہے تم سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ صحابہ کرام میں جب یہ آیت کریمہ یا اس قسم کے الفاظ کانوں میں ٹکراتے تھے کہ اے اہل ایمان، تو صحابہ سب کے سب ہوشیار ہو جاتے تھے، اب ہمیں کوئی نہ کوئی حکم آئے گا، یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا یا کسی کام سے روکا جائے گا، ہوشیار ہو جاتے تھے۔ یہی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی سعی اور کوشش مجھے اور آپ کو بھی کرنی ہے کہ جب بھی امام صاحب یا جب بھی قرآن کریم کی کہیں پر ہمیں یہ آیات سنائی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہاں پر ہم نے اپنے کانوں کو، اپنی تمام تر توجہ اس قرآن کے اس آیت کے اگلے حصے پر رکھنی ہے۔ اب مجھ سے کیا خطاب، مجھ سے کیا مطالبہ کون کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، کیونکہ جو کلام ہے رب کا کلام ہے، پکارنے والی ذات رب کی ذات ہے، عظیم ذات ہے۔ اس آوازے کو آپ ہلکے سے نہ لینا، چاہے مرد ہو خواتین ہو، مسجد کے اندر تشریف آور انسان ہو یا باہر کے ہو، ایمان والو اس کے بعد جو آئے گا رب کا کلام ہے، ہلکا نہ لینا۔ حضرت عمر بن خطاب اسی حوالے سے کہتے ہم کو، انہوں نے بھی ایک جملہ بتایا، ایک قول بتایا جس کے دونوں پہلو بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہے سمجھنے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو رب العالمین نے اس اسلام کے ذریعے سے عزت دی، اسلام کے ذریعے سے۔ جب ان میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی سامعین کرام، اے ایمان والو، ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوشیار ہو جاتے تھے، بس اب ہم سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے ہمیں جا بجا جگہ پر منع کیا ایک چیز سے، ایک قوم سے جو ہم سے پچھلی قومیں تھیں، ان میں سے یہود و نصارہ بھی دو قومیں تھیں مشہور، ان کی طرح آپ نے نہیں ہو جانا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ صفت ان کی ہے جن پر رب کی لعنت ہوئی، جن کو رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے دھتکارا۔ یہ ان کی صفت ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لینا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ دل کیا صبح فجر کی نماز اٹھنے کے لیے پڑھ لی، نہیں کیا دل نہیں پڑھی، یہ ایمان قطعاً نجات کا باعث نہیں بنے گا سامعین کرام، اور اس ایمان کا اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے کہ جب دل کرے میں پڑھوں، جب دل کرے نہ پڑھوں، یہ مطالبہ ایمان کا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں آپ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے ذریعے سے رب العالمین نے جو کیا دی ہے، عزت دی ہے۔ وقتی طور پر صحابہ کرام کی مکہ والی زندگی اگر ہم اس کو غور کرتے ہیں نا، تو وہاں پر کچھ دشواریاں تھیں، مشکلات تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے اسلام قبول کیا تو ان کے سر پہ تاج رکھ دیا جاتا تھا، جیسے اسلام قبول کیا تو ان کی راہیں بالکل صاف و شفاف ہو جاتی تھی، ان کو مشکلات نہیں آتی تھیں، ایسی بات نہیں تھی۔ دشواریاں بہت اٹھائی، مشکلات بہت اٹھائی، لیکن یہاں پر جس چیز کی
یہ خبر دے رہے ہیں عمر بن خطاب، وہ کس بات کی ہے کہ دائمی عزت، حقیقی عزت، یہ وہ عزت نہیں ہے جو آپ کرسی پر تھے سب سلام کرتے تھے، جس دن ریٹائر ہو گئے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، یہ وہ عزت نہیں ہے۔ جس عزت کے حوالے سے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے عزت دی اس اسلام کے ذریعے سے، وہ عزت سامعین کرام دائمی عزت ہے، وہ حقیقی تحفظ ہے آنے والی نسلوں کا بھی اور ان کا بھی جنہوں نے اس دین اسلام کو جو ہے مانا۔ وقتی طور پر ان کو مکہ کے اندر جو مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، وہ ایک امتحان تھا، وہ ایک امتحان تھا، اور رب العالمین کا دستور ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا ایک دستور ہے، جو کہے گا کہ میں نے ایمان لائے، اس کے بعد آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ آزمائشوں سے کھرے اور کھوٹے میں فرق ہوتا ہے، حقیقی مومن اور قانونی مومن میں فرق ہوتا ہے، حقیقی مسلمان اور قانونی مسلمان میں فرق آزمائش میں ہوتا ہے۔ صبح سردی میں فجر کی نماز ہوتی ہے، سردیوں میں بڑی دشواری ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے ایمان کا تقاضا سامعین کرام۔ یہاں پر ہی میرے اور آپ کے ایمان کی امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ہم نے اپنے آپ کو وفادار پیش کیا، نماز پڑھی، مان لیجئے ہمارا ایمان جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ ایمان انشاءاللہ العزیز نجات کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر اس وقت ہمیں دقت ہوئی یا پھر عبادت بھی کی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے سامعین کرام، نماز بھی پڑھی لیکن ساتھ میں دل کے اندر یہ بھی تھی کہ سردی لگ گئی، اطمینان جیسا نہ ہوا، تو یہ چیز بھی انسان کی عبادت کو رائیگاں کر سکتی ہے، رائیگاں کر سکتی ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ پورے داخل ہو جاؤ، اور اسی اسلام میں سامعین کرام جب جمعہ کے دن آواز ہوگی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے اہل ایمان جب جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے، اذان کا بلاوا ہوتا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ لگایا کرو، جلدی کیا کرو، اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ لیا کرو۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے سامعین کرام، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے جو دین کا مطالبہ ہے اس میں کسی قسم کا کمپرومائز آپ کو نہیں کرنا ہوگا، اس میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا ہوگا۔ اور یہ ایک عظیم دن ہوتا ہے جمعہ کا دن، جس کے اندر عظیم گھڑیاں بھی ہیں۔ ایک گھڑی جمعہ کے دن ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے سامعین کرام، اس دن کا خاص اہتمام کرنا۔ آج جو اس وقت ہماری حالات بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم کرے، بہت مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یعنی وہ کون سی انسان کو تکلیف دینے والی چیز دنیا میں جو ہے وہ ہمارے آس پاس نہیں گزر رہی ہے، یا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بڑے اسباب ہیں سامعین کرام، بڑی وجوہات ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے اندر بھی اس کا بڑا سبق ہے کہ اگر آپ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ گے، رب العالمین کا قانون ہے، کیونکہ سارے حالات کا آنا، حالات کا بگڑنا، ظالم حکمران ہونا، فلانی ہونا، مہنگائی ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جو یہ سب ہماری آنکھیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ رب العالمین تو رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اس کے ہاتھ طاقت ہے، وہ ظلم کو انصاف کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ وہ اس بہراروی کے اس ماحول میں ہم جو جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، اس کو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اسباب ہیں سامعین کرام، اس کے لیے کھڑا ہونا ہے ہمیں، اس کے لیے تیار ہونے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، اور وہ کام کرنے ہیں جن کاموں کی وجہ سے یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ حالات کا دار و مدار اعمال پر ہے سامعین کرام، اعمال جیسے ہوں گے، جہاں پر امانتیں ہوں گی، جہاں پر دیانتداری ہوگی، ایمانداری ہوگی، وہاں رب العالمین اپنے قدرت سے جو نا حالات بھی پرامن اور پرسکون رکھتا ہے، پرسکون رکھتا ہے۔ جہاں رشوت خوری عام ہو، جہاں پر غریبوں کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، وہاں پر امن اور سکون نہیں ہوتا ہے سامعین کرام۔
نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ان کی اولادوں کے بارے میں کسی تحفظ کی ذمہ داری رب العالمین کی ذات لیتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج اس حالات میں، ابھی دیکھو کچھ ملکوں کے اندر جنگیں بھی برپا ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین انسانیت کو حفاظت دے، ایسی جنگوں سے ہماری حفاظت فرمائیں جہاں پر امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے یہ سیریا، شام، فلسطین، وہاں پر بھی ہوا تھا، ہمارے بھی یہاں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم کرے۔ ان حالات کے بگڑنے کی وجوہات جو ہے نا سامعین اکرام، خود یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اس وقت انسان ہی انسان کو مار رہا ہے، ایسی چیزیں ایجاد کر کر کے انسانوں کو، کس طریقے سے بچے وہاں بلکتے ہیں، ترستے ہیں، مائیں پریشان ہیں، انسان ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ، انسان ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اور وجہ کیا ہے؟ آسمان والے رب کے اس قانون کی نافرمانی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، بغاوت ہے۔ کوئی انسان جب رشوت لیتا ہے نا سامعین کرام، وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں کسی کا کام کر رہا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ اسے معلوم نہیں اس کی یہ رشوت لینے کا اس وقت کسی غریب سے تھوڑا سا پیسہ لینا، زمین کے اندر اس کے وجہ سے کتنے فسادات آئیں گے۔ تفسیر کبیر کے اندر فخر الدین رازی ایک تفسیر بھی رائے ہے، وہ اس میں ایک واقعہ لایا انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں، ایک عجیب و غریب واقعہ۔ کہتے ایک مرتبہ ایک بادشاہ کہیں چل رہا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ شکار کو جایا کرتے تھے۔ ایک مقام پر وہ بادشاہ پہنچتا ہے، جنگل میں شکار میں جا رہے تھے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کو اپنا قافلہ کہیں الگ ہو جاتا ہے۔ جنگلوں میں ظاہر سی بات ہے، یہاں شہروں میں بھی ایک ساتھ چلتے چلتے کبھی الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس زمانے میں جب کہ موبائل نہیں تھے، یہ تمام تر سہولیات نہیں تھی، کہتے وہ الگ ہو گیا اپنے قافلے سے، چلتا گیا۔ اب وہ بھی شکار کر رہے ہیں، یہ بھی شکار کر رہا ہے، چلتے چلتے اس کا جو ہے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، جنگل کا سفر، کہتے اس کو بھوک اور پیاس کا جو ہے اس کی احساس ہوا۔ لیکن اب اس کے ساتھ جو نوکر چاکر تھے وہ دور تھے، وہ تلاش کرنے لگا دائیں بائیں، کہتے ہیں ایک باغ اس کو ملا وہاں جنگل کے اندر درختوں کا، جس کو چاروں طرف سے کسی سے گھیراؤ کیا گیا ہے، تحفظ کیا گیا ہے، کسی کی ملکیت جیسی لگ رہا تھا۔ وہ اس باغ کے اندر کسی طریقے سے گھس گیا، اندر دیکھا اندر ایک انسان بیٹھا ہے۔ انسان بیٹھا، اس کو کہا آپ یہاں کیا ہے؟ کہا میں یہیں رہتا ہوں اپنی زندگی۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔ کہا مجھے پیاس لگے، تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ جاتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، وہاں سے اب جو دیہاتوں میں، قصبوں میں، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خالص ہوتی ہیں، خالص چیزیں ہوتی ہیں، پانی خالص ہوگا، اگر کوئی چیز پیش کریں گے اکثر خالص چیزیں ہوتی ہیں، مکی کی روٹی جیسے ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہے، خالص ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی بھی قسم کی دوائی کوئی مکس نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے انار ایک اتار کے لایا، اس کو نچوڑ کے مہمان نوازی کر دی، اس کی پلایا پانی۔ بادشاہ نے پیا، پیاس ہو، تھکاوٹ ہو، اور انار نچوڑ کے کوئی دے بالکل جس میں مکس کوئی چیز نہ ہو، کتنا اچھا لگے گا۔ بادشاہ نے پیا، اندر ہی محسوس کیا میں تو بادشاہ ہوں، میری محلوں میں اس قسم کا اصلی چیز، پیور چیز نہیں ملتی ہے، اتنی میٹھی چیز۔ یہ یہاں جنگلوں میں رہ کر لوگ مزے کر رہے ہیں، اپنے دل میں سوچتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو میں اپنے قبضے میں لیتا ہوں، اپنی فوج بھیجتا ہوں اپنے قبضے میں، یہاں کی سہولیات یہ مجھے ہونی چاہیے نہ کہ اس کو۔ کہا آپ تھوڑا سا تکلیف کریں گے اور لائیں گے تھوڑا سا، مجھے بہت اچھا لگا یہ۔ کہتے ہیں گیا واپس لایا وہاں سے، پھر اسی قسم کے نچوڑ کے لایا، لیکن جب نچوڑ کے لایا تو بادشاہ کو جیسے دیا تو بادشاہ نے کہا جناب یہ کچھ وہ والا نہیں لایا آپ نے جوس جو پہلے آپ نے لایا تھا۔ کہا نہیں وہی ہے، ادھری سے باغ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں۔ کہا نہیں، آپ جاؤ دوبارہ جو پہلے آپ جس درخت سے لایا تھا اسی کا لاؤ۔ کہتے ہیں وہ گیا اب اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے، پھر لایا واپس۔ اس نے کہا نہیں سواد نہیں ہے اس میں، سواد آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں دھوکہ کیوں کروں آپ کے ساتھ؟ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا جناب درخت بھی وہی، ٹہنی بھی وہی ہے، ٹہنی بھی، شاخ بھی نہیں بدلی میں نے۔ کہا وجہ کیا ہے پھر؟ کہا وجہ مجھے جہاں تک اندازہ لگتا ہے، جو اس وقت ہمارے اس ملک کا جو بادشاہ ہے، شاید اس نے اپنے دل کے اندر ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے، تم دلوں کے اندر، بند کمروں کے اندر زیادتی کرو گے نا، ان چیزوں میں بھی اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے وہ مٹھاس وہ سب ختم کر دیتا ہے۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر کے اندر ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو دانے ہوتے تھے نا، جو سیب ہے، اخروٹ ہے، پہلے زمانے کے مقابلے میں یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی مقدار، اخروٹ جتنا بڑا تھا وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو بزرگ ہوں گے انہوں نے بھی ایسی چیزوں کا غالباً مشاہدہ مت کیا ہوگا، جو پہلے زمانے کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کے مقابلے میں ابھی اسی زمین سے وہی فصل اس مقدار میں نہیں نکلتی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ زمین میں دانہ ہم ڈالتے ہیں لیکن اگانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب پھر سامعین کرام ابھی ہم اس سڑک کا سفر کرتے ہیں، اس کے اندر کون ہے جو لوگ یہ بنانے والے ہیں؟ مسلمان بھی ہیں نا ٹھیکیدار۔ سامعین کرام کتنی ایمانداری ہے، ان تمام تر ایمانداری کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں اور گالی دیتے ہیں کہ دلی والا ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کہیں ہم خود خائن تو نہیں ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مسلمان کو عملی طور پر جب تک وہ ثبوت نہیں دے گا نا کہ میں مسلمان ہوں، تب تک یہ دنیا والے بھی عزت نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، جو قرآن میں ہے نا کہ تم ہی عزت دار ہو، لیکن پہلے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ایمان کی حالت میں۔ کیا ہمارے اس بازار کے اندر، ہمارے ان دفتروں کے اندر کبھی ایک واقعہ پیش آیا کسی صاحب کو کسی نے رشوت دی اور اس نے سامنے سے کہا ہو کہ میرا اسلام مجھے رشوت سے منع کرتا ہے؟ ایسا جملہ کسی کے کانوں میں ٹکرایا ہوگا؟ کوئی مسلمان آفیسر ہو کرسی پر، غیر مسلم اس کو رشوت دے، مسلمان کہے کہ میرے آقا نے مجھے رشوت لینے سے منع کیا ہے۔ یہاں سے اسلام کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ سامعین کرام ہم کہتے ہیں تقریروں سے لوگ بنیں گے مسلمان، نہیں، کن داعیا بعملک قبل ان تکن داعیا بقولک، اپنے عمل سے اپنے اسلام کو پیش کرو۔ آپ یہاں پر ہمارے برصغیر میں ایمان کس طریقے سے آیا؟ سامعین کرام ذرا تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ برصغیر اسلام کیسے آیا ہے؟ کوئی دائی نہیں آیا تھا ہماری طرح کسکوٹ میں دعوت دینے کے لیے پھر آس پاس کے لوگوں کو بلایا، نہیں، وہ تجارت کرتے تھے، تجارت والے تھے، تو وہ آتے تھے، وہ سب کو چیز جب لاتے تھے کہتے تھے یہ چیز اتنی خراب ہے، اس کی قیمت کم ہے، یہ چیز اچھی ہے، اس کی قیمت۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ وہاں سے یہ بولتے یہ چیز خراب ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ انہوں نے ان کی تعلیمات میں سے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، دھوکہ کسی کو نہیں دینا ہے۔ ایمانداری، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ اسلام کا راستہ ایک ہے سامعین کرام، روشن راستہ ایک ہے، خطوات شیطان کے راستے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہر راستے سے، اگر ایک راستے سے کوئی اس کو نہیں مانے گا، وہ ابلیس جو ہے نا، اس نے سورہ اعراف آپ نے پڑھی ہوگی، یہاں وقت کم ہے میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا۔ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ اس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے شیطان نے، اے اللہ میں سامنے سے پہلے کوشش کروں گا روکنے، نیکی سے روکنے کی، بھٹکانے کی، نہیں آئے گا پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے بائیں سے۔ ابلیس کا کام ہے یہ، اور ابلیس کرنا کیا چاہتا ہے اس آدم کی اولاد سے؟ ان کو ذلیل، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس کی دوسری کوئی غرض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سامعین کرام۔ جہاں پر یہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے نا، ابلیس اس سے خوش ہے۔ اس وقت انسانیت پریشان ہے، امن کے لیے ترستی ہے انسانیت، سکون کے لیے انسان ترستے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابلیس چاہتا ہے پریشان رکھنا اس آدم کی ذریت کو، لیکن اس پریشانی سے نکلنے کے لیے سامعین کرام اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ ابھی والدین بچوں کے لیے عمارت، بڑے مکان، سہولیات والی گاڑیاں، یہ تمام تر چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس وقت جہاں جنگ چل رہی ہے نا، وہاں بھی بڑے بڑے مکانات آپ نے دیکھے ہوں گے کس طرح نیست و نابود ہو رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت کریں۔ اگر ایسے حالات بنے، کیا مکانات بچا سکتے ہیں سامعین کرام؟ دولتیں بچا سکتی ہیں کسی کو؟ کچھ نہیں بچا سکتی ہیں۔ ہاں اگر سورہ کہف آج آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، رب العالمین نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے، حکم ہے۔ سورہ کہف سامعین کرام ایک اس کے اندر واقعہ ہے دو یتیم بچوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے انسانوں، تم اپنی اولادوں کا تحفظ چاہتے ہو؟ مضبوط عمارتیں ان کا تحفظ نہیں کریں گی، یہ تصور آپ نکال دیجئے گا۔
اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ نہ جانے مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے یہاں کے. اگر آپ اپنے بچوں کو تحفظ دینا چاہتے ہو، لے جاؤ یہ ربانی نسخہ جس میں کسی بھی قسم کا نعوذ باللہ شک ہے ہی نہیں. کہتے ہیں 2 یتیم بچے تھے، 2 یتیم بچے تھے. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے جب گزر رہے تھے، ان کو کھانے کا مطالبہ کیا، بستی والوں نے انکار کیا. خضر علیہ السلام وہاں سے چلتے چلتے ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے، انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے. وہ بینک بیلنس زمانے کی بات نہیں ہے. کہا اگر یہ دیوار گر جاتی، ان 2 یتیم بچے ابھی وہ چھوٹے ہیں، یہ خزانہ کوئی نکال لیتا، یہ بچے کیا ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. رب العالمین نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے خزانے کا تحفظ کرا دیا. کیا کرا دیا سامعین کرام؟ تحفظ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور قرآن کے ذریعے سے رب العالمین نے کہا کہ ان کا باپ کیا تھا سامعین کرام؟ نیک تھا. تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے. امام ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ 2 جو یتیم بچے تھے نا، ان کا خزانہ کس نے چھپایا تھا؟ 7 نسل پیچھے پردادا ان کا، 7 نسل پیچھے. اور ثابت کیا کرنا چاہتے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ؟ اگر باپ نیک ہے، رب العالمین اس کی 7 نسلوں تک اس کی نیکی کی وجہ سے حفاظت فرماتا ہے، 7 نسلوں تک. اسی لیے صحابہ میں ابن عباس سے غالباً کہ ابن مسعود ہیں، کہتے رات کو نفل کی نماز پڑھتا تھا سامعین کرام، رات کو تہجد کے وقت. بچہ چھوٹا ساتھ میں سویا ہوتا تھا، کہتا تھا اے میرے بیٹے تھک جاتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، کافی پڑھ لی تھی لیکن یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے نیک ہونے کی وجہ سے آپ کا مستقبل جو ہوگا وہ تابناک ہوگا. رب العالمین تجھے دشمنوں سے بچائے گا، رب العالمین تجھے مکاروں سے بچائے گا، حاسدوں کے حسد سے بچائے گا اگر میں نیک ہوں گا. اگر باپ شریر ہوا سامعین کرام، باپ نافرمان ہوا، تو ان کی اولادوں کی حفاظت جو ہے وہ یہ مکانات، یہ دولتیں نہیں کر سکتے ہیں سامعین کرام. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے جو مطالبات ہیں سامعین کرام، اسلام کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا اور سر فخر ہو کر اس پر عمل کرنا، مجبوری سمجھ کر نہیں سامعین کرام. جمعہ کے دن خوشی سے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا، رب سے ملاقات، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پھر دیکھو کیا رب کی رحمتیں نہیں برستی ہیں، پھر دیکھو امن و سکون زمین پر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. لیکن پہلے تو وہ تقاضا پورا کرنا ہے، شیطان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی ہے. وہ چاہتا ہے اس وقت ہر اعتبار سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو پریشانیوں میں رکھنا، اور وہ کب ہوگا؟ جب اس کے راستے پر چلے گا انسان. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے صحابہ کرام کو عزت ملی، اور آج تک جو مسلمان آئے ان کو رب العالمین نے عزت دی. آج بھی اس اسلام کے ذریعے سے عزت مل سکتی ہے. لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہ تھوڑا مسلمان، ماڈرن ٹائپ کا مسلمان، نہیں. اسلام وہی عزت کا باعث ہے جو اسلام آج سے 1400 برس پہلے والا تھا. اس میں نہ کسی قسم کی کمی کے ساتھ آپ کو کوئی چیز فائدہ دے گی، نہ زیادتی کے ساتھ. گنجائش اس کے اندر ہے ہی نہیں سامعین کرام. ابھی آ رہا ہے ماہ شعبان، آج 30 تاریخ ہے، کل یکم ہے. اس مہینے کے اندر طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزے رکھنا، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا باقی تمام تر مصروفیات کو خیر باد کہہ کر اس قرآن کی طرف آ جانا. مسلسل اس مہینے کے اندر کثرت سے آگے پیچھے جس طرح قرآن پڑھتے تھے نا، اس سے زیادہ وقت دینا شعبان کے مہینے. کس کو؟ پریکٹس کرنی. کس کے لیے؟ آگے رمضان آ رہا ہے. رمضان کی تیاری ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہے. اگلے دن شام کو مولانا صاحب وہ چاند نظر آیا، کوئی تیاری نہیں. سامعین کرام، یہ بے رخی اسلام کی یہی اس وقت سبب ہے. غیر مسلط ہیں اس وقت، اغیار مسلط ہونا یہی سبب ہے. ایک مثال دوں گا، 15 اگست آتا ہے، 26 جنوری آتی ہے. سکولوں میں کب سے تیاری کرتے ہیں بچوں کو؟ صبح 15 اگست ہے، شام کو بولیں گے صبح آ جانا 15 اگست منانے. بن سکتا ہے سامعین کرام؟ 1 مہینے پہلے سے پریپریشن ہوتے ہیں، تیاری ہے، اور پھر انعامات دیے جاتے ہیں کہ فلانی نے اس میں اچھی کارکردگی دکھائی. مسلمان کیا کرتے تھے؟ اس شعبان کے مہینے میں تیاری کرتے تھے کہ رمضان میں مجھے اس سال وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تھی جو گزشتہ رمضان میں ہوئی تھی.
تیاری کرنا، آج سے ہی کوشش کرنا، کثرت سے اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو ٹائم دینے کی، کثرت سے مسجدوں میں بیٹھنے کی۔ ممکن ہے پھر ہم رمضان کی ان برکتوں کے، رحمتوں کے مستحق بنیں گے، ورنہ آ بھی جاتا ہے رمضان، چلا بھی جاتا ہے رمضان، حالات وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے، اس کی پریپریشن ضروری ہے۔ سامنے کرم شادی کوئی کرتا ہے کتنے ٹائم سے اس کی تیاری کرتے ہیں، حالانکہ مطالبہ نہیں تھا شریعت کی طرف سے، اس چیز کا نہیں تھا مطالبہ، کتنے ٹائم سے پریپریشن کرتے، تیاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی اہمیت کا پھر لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ اس وقت باپ کو ہی پتہ نہیں رمضان کب آئے گا، کیا اس کا بچہ کبھی رمضان کا احترام کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں اس وقت سامعین کرام اگر ہم غور سے دیکھیں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی ہم سب کو عزتوں سے نوازے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس وقت جو اسلامی چیزیں ہیں نا سامعین کرام، ان کو ہم نے دوسرا مقام دیا ہے، سیکنڈ نمبر پر رکھا گیا ہے، فرسٹ چوائس ہماری نہیں ہے۔ ہماری یہ مسجد ہے اس وقت سامعین کرام، یہاں ماشاءاللہ آپ کے مبارک یہاں پر بیٹھے ہیں محفل، اس مسجد کے اندر ہمیں اس وقت کوئی گرمی کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ہمارا بھائی اگر مکان یہاں آس پاس بنائے گا، سب سے پہلے کرے گا کہ نہیں بچے سردی میں مشکل ہوگا، گرمی کا رینج سسٹم ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ سامعین کرام، مسجد نبوی کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا، وہ جگہ کس نے دی ہے، کس نے دی؟ وہی ایمان جو ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا نا، وہی نجات کا باعث بنے گا۔ یہ نہیں کہ اب میں نے مکان بنا لیا، گاڑی بھی سب کچھ ہوگی، اب میں اللہ کی راہ میں دوں گا، یہ دینا اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ دینا اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت کی اللہ کی راہ میں ضرورت ہے۔ مساجد، علماء، اہل علم، ان کے مقام کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا سامعین کرام، عزت جو ہے نا ممکن نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہمارے اس وقت کتنے بڑی عزت والے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت عمر نے بھی کہا تھا، اسی طرح کہا تھا ہمیں اسلام کے ذریعے سے اللہ نے عزت دی، جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل کر عزت حاصل کرنا چاہیے، اذلنا اللہ، اس وقت اللہ نے ہم کو ذلیل کیا ہے۔ کب ذلیل کیا؟ جب ہم نے اپنے لباس کو ان کے لباس کو اپنا لباس بنایا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنایا۔ ہم نے سوچا یہ ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے راستے پر چل کر ہی ہمیں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ نہیں سامعین کرام، اس میں ہرگز عزت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پیوند، کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن کتنی ملکوں پر خلافت کی، اور غیر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں سامعین کرام۔ کیا اسلام پر چل کر رب نے اس کو عزت دی تھی؟ کیا اسلام سے پہلے یہ عزت ان کو تھی؟ وہ تو اسلام سے پہلے آپس میں نفرتیں کرتے تھے، جیسے اس وقت ہیں، یہ فلانی جماعت کا ہے، میں فلانی جماعت سے ہوں، یہ اس جماعت کی مسجد، یہ اس جماعت کی مسجد۔ یہ کہاں سے سامعین کرام؟ یہ جہالت کی ہے۔ یہ نعرہ جو ہے نا سامنے، جہالت، زمانے جہالت کا نعرہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، وہ مشرق کا ہو مغرب کا ہو، اتفاق اور اتحاد میں مسلمان مثال ہونے چاہیے۔ ہو سکتے مسائل ہوں، گھر میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیروں کو پتہ چل جائے، غیروں کو ہم جج بنا دیں۔ پھر مکہ کے اندر جو حالات تھی ان کے سامنے، وہ پانی پہ لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن اسلام پر آنے کے بعد رب العالمین نے ان کو دنیا، جانور نہیں، پہلے وہ جانوروں کو چلاتے تھے، انسانوں پر خلافت دی رب العالمین نے ان کو، لیکن کس پر؟ اسلام میں جب وہ پورے داخل ہوئے تو عمر کہتے ہیں جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر، یعنی نبی کے راستے کو چھوڑ کر، نبی کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے سامنے کرو، نبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت تین چیزیں ہم درست کر لینا، غور کریں آپ یہاں سے جانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تین چیزیں صرف میں اور آپ، میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں، تین چیزیں میں اور آپ درست کر لیں گے نا، واللہ کر کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ، ہم عقیدہ وہ بنائیں جو رسول اللہ۔ دوسرا نمبر عبادت، نبی کی عبادت کے علاوہ دوسرے کسی کی عبادت کا طریقہ نہیں اپنائے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ نماز پڑھتے نبی کا طریقہ، حج کرے نبی کا طریقہ، روزہ رکھے نبی کا طریقہ، تمام تر میں رسول اللہ۔ اور تیسرا معاملات میں، کیونکہ معاملات میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں سامعین کرام، بہت پیچھے ہیں۔ اگر ایک مسلمان نبی کی اقتداء میں، نماز میں نبی کی اقتداء کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اخلاقیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک اخلاقیات میں بھی پے کر ہونا چاہیے۔ میں اس موضوع کو پورا بیان نہیں ہوتا ہے وقت، کیونکہ 5 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ العزیز اور کبھی اس کو مکمل کریں گے۔ صرف ایک واقعے سے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔
اخلاقیات کو بھی اپنے تبدیل کرنا ہوگا۔ جن لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں، مائنارٹی اگرچہ ہے، جہاں ہمارا اس وقت جینا، جہاں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہاں پر ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے سامنے کرم دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ ہیں کاندھلا کا، یہاں ہندوستان میں یو پی کے ایک جگہ ہے، کہتے ہیں انگریز کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک جگہ پر جھگڑا ہو گیا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ واللہ کر کے ہم نے اپنی جو تاریخ تھی نا، اسلاف ہم نے بھلا دیے۔ ہم نے جو اسلاف نے ہمیں جو دیا تھا، جو راستہ ہمارا تھا تابناک تھا، روشن تھا، عزت تھی اس میں۔ کہتے ہیں جھگڑا ہو گیا زمین پر، غیر مسلم کہتے ہیں ہمارے، مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے۔ مسئلہ پوچھا عدالت میں، حکمران انگریز ہے، جج ہے، کہا کیا بات ہے؟ غیر مسلموں نے کہا ہماری زمین ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری زمین ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں سے، کہا اے مسلمانوں تم بتاؤ مجھے، کیا تمہیں ان غیروں میں جو آپ کی الگ بستی ہندو والے، ان میں کوئی دکھتا ہے ایسا آدمی جو گواہی جو دے گا اس بات پر میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں جس پر ہمیں یقین ہو۔ پھر وہ الگ جو ہندو تھے ان کو بلایا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ بات کہے گا اس پر میں فیصلہ کروں؟ کہا ہاں ہے۔ کون؟ کہا فلانا مولانا صاحب ہیں، فلانی مولانا صاحب ہیں۔ کہتے ہیں اس کو لایا گیا مجلس میں، اس سے پوچھا گیا آپ بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ اب دیکھیں مسلمان تھا تو مسلمانوں کے دلوں میں کیا تھا؟ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا۔ اس نے کہا اگر صحیح بولا جائے تو یہ جو زمین ہے نا، یہ کس کی ہے؟ یہ غیر مسلموں کی ہے۔ کس کی ہے زمین؟ غیر مسلموں کی ہے۔ سامعین کرام، اس کا یہ کہنا تھا، کہتے ہیں اخبار میں سرخیاں بنی تھی اس واقعے پر، سرخی بنی تھی۔ ظاہری طور پر مسلمانوں نے مقدمہ ہارا، لیکن حقیقی طور پر اسلام نے مقدمہ جیتا۔ مسلمان ایک سچا، ایماندار، دیانتدار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باہر سے لوگ آئے ہیں، ٹورسٹ ہیں، ہم جس طریقے سے ان کو پیش آئے، جس طریقے سے ان کو دھوکہ دے۔ سامعین کرام، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہاں سے آپ کا وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اصلی نقصان آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کے کردار پر شک ہو جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ دھوکہ دیتا ہے۔ ورنہ ہماری پہچان جو ہے سامعین کرام، وہ ایمانداری سے ہے، دیانتداری سے ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اس کا جو ہے اقرار کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ امن، شانتی، یہ سامعین کرام اسلام کا خلاصہ کلام ہے، یہ اسلام کا خلاصہ کلام ہے۔ تو غرض میری کہنے کی یہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو عقیدے میں فالٹ ڈالنا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، وہم ڈال دے گا۔ ابھی کیسے کیسے عقیدے بنے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں کبھی کبھار گاڑی چلاتے چلاتے سامنے سے یار بلی گزر گئی نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب بلی گزر گئی، ہاں بچہ چھوٹا بازار میں ہوگا، یہاں پر نشان لگا دو پین سے۔ سامعین کرام، قرآن کو غور سے پڑھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے نفع و نقصان والی، اس کے بغیر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہوگا۔ بلی سامنے گزرے آپ کا نقصان ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ کھیتی باڑی میں، گاڑی میں کہیں جوتا لگا دینا، سامعین کرام یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک رب العالمین نے اپنے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا ہے، اس سے بھی اعلان کروایا، کہہ دیجئے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ عقیدے میں فالٹ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ نبی کا، عبادات نبی کی اور معاملات نبی کے، یہ تین چیزیں درست ہوں گی۔ یہی مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ان تینوں چیزوں میں آپ اپنے آپ کو مسلمان پیش کر کے دو، رب العالمین اپنی قدرت سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اس اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دعاؤں کے لیے درخواست کچھ ساتھیوں نے دی ہے۔ ایک ماسٹر کا ادھر سمر میں تھا، وہ ڈینگ، وہ تاج محل کو چلے گئے تھے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی ایک ساتھی نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مغفرت کرے، اور ساتھی ہیں ان کے والد صاحب کا بھی انتقال گزشتہ دنوں کے اندر ہو گیا تھا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اپنی رحمت میں ان کو جگہ فرمانا۔ الہ العالمین جو بھی ہمارے قریبی جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی دنیا سے جب لے گا اس حال میں لینا کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔